فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال. ثم نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، سننے والے تمام مسلمانوں، اللہ رب العزت کے اندر دعا ہے کہ جمعہ کے دن اس مختصر گھڑی میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں حق سچ کہہ سکنے، صحیح طرح سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے انسانیت کو سنوارنے کے لیے، انسانیت کو سدھارنے کے لیے، انہیں راہ حق پر لگانے اور گامزن کرنے کے لیے انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. یکے بعد دیگر انبیاء کرام اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمائے، اور اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی جو ڈیوٹی مقرر کی، ان کو جو مشن دیا اللہ نے، تو انبیاء کرام نے اس مشن کو احسن انداز میں، احسن طریقے سے اس مشن کو، اس ڈیوٹی کو جو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو دی، اسے ادا کیا اور اس مشن کو سر انجام دیا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے روئے زمین پر فساد، بگاڑ پیدا ہوا. ہر بات میں فسادات، ہر بات پہ بگاڑ اور گمراہی اور ضلالت یہ دنیا کے اندر پھیل گئی. تو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور انسانیت کی کامیابی کے لیے اور انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے
ایک بہترین نسخہ ہدایت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن مجید کے شکل میں عطا فرمایا۔ اور جب اللہ رب العزت یہ مشن، یہ کاز اللہ رب العزت اپنے نبی جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دے رہے تھے تو اتنا زور دیا اس بات پہ کہ ابتدا ہی کا آغاز امر سے کیا اللہ نے، آغاز ہی امر سے۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، میرے پیغمبر پڑھیے اس رب کے نام سے جس رب نے تجھ جیسے حسین محمد کو پیدا کیا، پڑھیے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ مدثر، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے میرے پیغمبر، اے چادر اوڑھنے والے میرے پیغمبر، قم، کھڑے ہو جائیے، کیونکہ اب بیٹھنے اور لیٹنے کا وقت ختم ہو گیا، اب تو آپ نے کھڑے ہونا ہے، اب تو آپ نے مشرکین کے سامنے کھڑے ہو کے میری وحدانیت کا اعلان کرنا ہے، اب تو آپ نے اپنے خاندان، اپنے کنبے قبیلے والوں کے سامنے کھڑے ہو کے میری توحید کا اعلان کرنا ہے۔ میرے پیغمبر آپ نے ابھی صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے اعلان کرنا ہے، میرے پیغمبر آپ نے تو ابھی بدر و احد میں کھڑے ہونا ہے، تو اب بیٹھنے کا وقت نہیں میرے پیغمبر، قوم، کھڑے ہو جائیے۔ اور کرنا کیا ہے؟ کھڑے ہو جائیے اور کرنا کیا ہے؟ فرمایا فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، میرے پاک پیغمبر کھڑے ہو جائیے، میدان عمل میں اتریے، فَأَنذِرْ، لوگوں کو قیامت سے ڈرائیے، لوگوں کو غلط عقائد کے انجام سے ڈرائیے، لوگوں کو شرک کے انجام سے ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ یا اللہ نے کبر رب کا نہیں فرمایا، یعنی مفعول کو مقدم کر دیا ہے، تو اب حصر والا معنی اس میں پیدا ہوا ہے، یعنی میرے پیغمبر جس معاشرے میں، جس دنیا پہ، جس زمین پہ یہاں لوگ لات و منات کی بڑائیاں بیان کر رہے ہیں، جس جگہ میں لوگ لات و منات و عزا اور حبل کی بڑائیاں بیان کرنے میں مصروف ہیں، جہاں لوگ نائلہ اور اصاف کی بڑائیاں بیان کیے جا رہے ہیں، میرے پیغمبر اس معاشرے میں اگر آپ نے بڑائی بیان کرنی ہے تو قرآن اس میں سے اپنے رب العالمین کی بڑائی بیان کیجئے۔ ہاں اٹھئے، فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، میرے پیغمبر اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ اور سورہ مزمل میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، میرے پیغمبر آپ نے قرآن سنانا ہے، آپ نے قرآن پہنچانا ہے، میرے پیغمبر آپ نے قرآن پڑھنا ہے، آپ نے تو ابھی کیا کرنا ہے؟ قرآن سنانا ہے، بیان کرنا ہے۔ اور حکم کیا ملتا ہے؟ یہ میرے سامنے چھٹا پارہ ہے، سورہ مائدہ میں آیت نمبر 88 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، اے میرے پیغمبر، بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے پیغمبر پہنچا دیجئے، بیان کیجئے، بلغ، تبلیغ کیجئے۔ کس چیز کی تبلیغ کرنی ہے آپ نے؟ ما انزل الیک من ربک، میرے پیغمبر آپ نے تبلیغ کرنی ہے، لیکن کس سے کہانیاں بیان نہیں کرنی ہے۔ میرے پیغمبر آپ نے تبلیغ کرنی ہے، لیکن لوگوں میں ہدایت کے بجائے گمراہی کی تبلیغ نہیں کرنی ہے، بلکہ تبلیغ کرنی ہے تو ما انزل الیک من ربک، میرے پیغمبر قرآن کی تبلیغ کرنی ہے جو تیرے رب کی طرف سے تیرے اوپر نازل ہوا ہے۔ کیا
کس چیز کی تبلیغ کرنی ہے؟ قرآن کی تبلیغ کرنی ہے۔ اور آگے ذرا زور دیکھیے، یہ اللہ قرآن پہنچانا کوئی آسان تو کام نہیں ہے۔ اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، دوست دشمن بن جاتے ہیں، رشتے ناطے ختم ہوتے ہیں، اور پھولوں کی جگہ کانٹے برستے ہیں، اور راستوں میں پھول نہیں بچھائے جاتے ہیں، کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ اے میرے اللہ، قرآن پہنچانا کوئی آسان تو کام نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، زور دیکھیے ذرا میرے پیغمبر، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، میرے پیغمبر قرآن بیان کیجئے، لیکن اگر آپ نے قرآن نہیں پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، سمجھیے کہ تو نے میرا پیغام نہیں پہنچایا۔ زور ذرا دیکھیے، یہ نبی کو خطاب ہے، میرے پیغمبر آپ قرآن بیان کیجئے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، لیکن اگر آپ نے قرآن بیان نہیں کیا تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے میری رسالت کا حق ادا نہیں کیا ہے، آپ نے میرا پیغام نہیں پہنچایا ہے۔ تو قرآن بیان کرنا کوئی آسان کام ہے؟ ہاں، سارے رشتہ دار بیگانے ہو جاتے ہیں، سارے دوست کیا ہو جاتے ہیں؟ دشمنی پہ اتر آتے ہیں، سارے اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، مارنے قتل کرنے سنسار کرنے کی دھمکیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، میرے پیغمبر یہ ڈیوٹی آپ کی نہیں ہے، آپ کی ڈیوٹی تو قرآن کو بیان کرنا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں سے میں بچاؤں گا، قرآن بیان کرنا تیرا کام ہے، اور تیری حفاظت کرنا میرے محبوب پیغمبر میں اللہ کا کام ہے۔ تیری حفاظت کرنا، ہاں، یہ آیتیں اگر کوئی پڑھ لینا تو وہ للو پنجو لوگوں کے باتوں پہ نہ ہے، وہ قرآن بیان کرے، ٹھیک ہے؟ یہ تو باتیں کرتے رہیں گے، ہر جگہ میں قرآن کے دشمن اٹھ جاتے ہیں، اور جب قرآن بیان ہوتا ہے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کسی طریقے پہ یہ بند ہو جائے، ورنہ اس بندے کے ساتھ ان کی کوئی قید وغیرہ یا کوئی کوٹی وغیرہ شریک نہیں ہوتی۔ تو فرمایا، میرے پیغمبر قرآن بیان کرنا ہے، آپ نے قرآن سنانا ہے، اتنا زور دیا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جب آپ میدان میں اترتے ہیں، آپ نے ایسا عمل کر کے دکھایا کہ رب العالمین نے، جس رب نے آپ کو تاکیدی حکم دیا ہے، وہی رب العالمین اب آپ کو تسلیاں دے رہا ہے۔ جو رب کیا کر رہا ہے؟ تاکیدی حکم دیا جس رب نے، تو آپ نے ایسا عمل کیا ہے، آپ نے قرآن اس انداز میں بیان کیا ہے کہ جس رب نے تاکیدی حکم دیا ہے وہی رب العالمین ہم تسلیاں دے رہا ہے۔ اور تسلیاں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، میرے پیغمبر آپ نے تو ابھی صفا کی پہاڑی میں اعلان کرنا ہے، آپ نے تو پتھر کھانے ہیں دین کے خاطر، اور ابھی تو آپ نے مکی کی وادیوں میں اللہ کے پاک پیغمبر تانے لیے جا رہے ہیں، لیکن قرآن سناتے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے رنگین ہوتے ہیں، لیکن آپ قرآن سناتے جا رہے ہیں، آپ کی بچیوں کو طلاق دی جا رہی ہیں، لیکن آپ قرآن سناتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو پاگل و مجنون کہا جا رہا ہے، لیکن آپ رب کا قرآن سناتے جا رہے ہیں، اور آپ کے سگے چاچا ابو لہب دشمن بن رہا ہے، لیکن آپ قرآن سناتے جا رہے ہیں، آپ کے خاندان والے مخالف ہو جاتے ہیں، لیکن آپ قرآن سناتے جا رہے ہیں، اور دل میں اتنا درد رکھا ہوا ہے، دل میں اتنا ترحم ہے، دل میں اتنا پیار ہے کہ لہو لہان ہو کے بھی آپ کہتے ہیں، اللہ میری یہ دعا ہے، میرا خون معاف ہے، لیکن میری قوم کو ہدایت عطا کر دیں۔ دل میں ترحم اور درد اتنی زیادہ، یہ لہو لہان ہو کے بھی کہتے ہیں، اے اللہ میرا خون معاف ہے، لیکن میری قوم کو ہدایت عطا کر دیں۔ انہیں مسئلہ سمجھ میں آ جائے، بس
طائف کے بازار میں آپ لہو لہان ہوتے ہیں اور جبریل امین آ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کے پاک پیغمبر سلام ہو آپ پہ، میں جبریل امین ہوں اور میں اکیلا نہیں آیا ہوں، ھذا ملک الجبال، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ لے کے آیا ہوں، آپ کی تکلیف اللہ نے دیکھ لی ہے، میرے پیغمبر ان لوگوں نے آپ کو ستایا ہے، آپ کی رویے کو بھی رب العالمین نے دیکھا ہے، ان کی رویے کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، ساتھ ملک الجبال کو بھیجا ہے کہ جا کر میرا پیغمبر چاہے تو ان لوگوں پہ ان دو پہاڑیوں کو یکجا کر جائیں، ایسے کر دیں تاکہ یہ ہڈی پسلی ان کی ایک ہو جائے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں یہ ہلاک ہو جائیں گے، یہ برباد ہو جائیں گے، لیکن قربان جاؤں رحمت للعالمین کا جواب سنیے ذرا، وہ فرماتے ہیں لا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک به شیئا۔ وہ جبریل امین میری چاہت یہ نہیں ہے کہ یہ ہلاک ہو جائیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ برباد ہو جائیں، بلکہ میں تو یہ اللہ سے امید رکھتا ہوں اور یہ دعا کیے جا رہا ہوں کہ اللہ اگر انہیں نہیں تو ان کی نسلوں میں سے کوئی توحید ماننے والے، ان کی نسلوں میں تیری وحدانیت کو بیان کرنے والے پیدا فرما دے۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں، ان کے اولاد میں سے توحید کے ڈنکے بجانے والے پیدا ہو جائیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ برباد ہو جائے۔ اب دیکھیے ذرا، آپ اندازہ لگائیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس رنگ میں توحید بیان کی۔ تو اللہ رب العالمین نے تسلیاں دی اور تسلی فرمایا فلا تذهب نفسك حسرات علیہم، میرے پیغمبر آپ بڑے غمگین ہو رہے ہیں اور میں تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہوں، ان کے رویے کو بھی دیکھ رہا ہوں، تو انہیں توحید سنا رہا ہے، آپ انہیں قرآن سنائے جا رہے ہیں اور یہ بدلے میں پتھر مارے جا رہے ہیں، آپ انہیں قرآن سناتے جا رہے ہیں، یہ آپ کو پاگل مجنون کہے جا رہے ہیں، میرا محبوب پیغمبر میں دیکھ رہا ہوں آپ بڑے غمگین ہوتے ہیں، اور میں آپ کو یہ اعلان کرتا ہوں کہ فلا تذهب نفسك حسرات علیہم، میرے پیغمبر ان کے بارے میں غمگین ہو کے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر جائیں۔ یہ آپ دیکھیں نا، جس رب نے زور دیا کہ آپ نے اگر قرآن نہیں پہنچایا، اگر آپ نے میری وحدانیت کا اعلان نہیں کیا، اگر آپ نے قرآن کی پرچار نہیں کی میرے پیغمبر، تو فما بلغت رسالتا، آپ سمجھیے کہ آپ نے میرا پیغام نہیں پہنچایا ہے۔ اب وہی رب العالمین تسلیاں دے رہا ہے فلا تذهب نفسك حسرات علیہم، میرے پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو آپ اپنی آپ کو، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں، ان کی فکر میں۔ سورہ فاتر آیت نمبر 8، آپ اپنی آپ کو ہلاک نہ کر جائیں میرے پیغمبر۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا فَلَا تَحْسَالَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، میرے پیغمبر کافر قوم پہ غمگین نہ ہو، سورہ مائدہ آیت نمبر 68۔ اور ایک مقام پہ فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، یعنی میرے پیغمبر آپ غمگین ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر جائیں اس بات کے اوپر کہ میں انہیں قرآن بیان کر رہا ہوں، یہ لوگ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، آپ غمگین نہ ہو اس بات کے اوپر کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، میرے پیغمبر شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر جائیں
اللہ یکونوا مؤمنین کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں لاتے؟ یار میں بیان کرتا ہوں یہ کیوں۔ حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ، اللہ ان کے قبر نور سے بھر دے، بڑی محنت کی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے ایک دن خواب دیکھا، کیونکہ میں قرآن بیان کرتا اور ثوابی کے لوگ پتھر مارتے، منہ کالا کر کے گدھے پہ سوار کرتے، یہ شیخ القرآن کے ساتھ ہوا ہے۔ ثوابی کے بازاروں میں منہ کالا کر کے گدھے پہ لوگوں نے سوار کیا، لیکن آج آپ دیکھ لیں اس علاقے میں، پورے پنجپیر گاؤں میں خاص کر اور پورے علاقے میں عموماً آپ کو کوئی مشرک بڑے مشکل سے نظر آئے۔ ٹھیک ہے، یہ شیخ القرآن کی محنت ہے۔ فرماتے ہیں میں بیان کرتا اور یہ لوگ مخالفت کرتے۔ میں نے ایک دن دل میں آیا کہ یار میں ان کی خیر خواہی چاہتا ہوں، یہ بات ہی نہیں مانتے، نہیں بیان کرتا، میرا کیا ہے؟ فرماتے ہیں رات کو میں جب سویا تو خواب میں دیکھتا ہوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، ایک بہت بڑا مجمع سامنے ہے، میں بھی اس مجمع کے اندر بیٹھا ہوں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مجھے آواز دیتے ہیں کہ طاہر اٹھ، اگر ہم میں سے ہونا ہے، اگر ہم میں سے شامل ہونا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو قرآن بیان کر۔ اور شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں واللہ العظیم مجھے پتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سورہ حامیم سجدہ بیان کر رہا ہوں لوگوں کے سامنے۔ جب میں جاگ ملی تو مجھے پتہ لگ گیا، مجھے پتہ تھا کہ میں نے حامیم سجدہ خواب میں بیان کیا۔ تو ان میں سے مجمع میں سے 2-3 آدمی اٹھے، انہوں نے کہا بند کرو منہ، بند کرو، بیٹھ جاؤ۔ تو ان لوگوں کو کہتے ہیں صبح جب میں اٹھا تو میں پہچان رہا تھا کہ میرے گاؤں کے یہ لوگ خواب میں اٹھے تھے اور یہ قرآن کی مخالفت کر رہے تھے۔ ہاں یہ تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ۔ تو حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ اپنے آپ سے عزم کیا، یہ عہد و پیمان کیا کہ یہ لوگ مجھے پتھر نہیں ہے، مجھے گولی بھی مارے نا، میں پھر بھی رب کا قرآن بیان کرتا رہوں گا، اور رب کا قرآن بیان کر دیا ہے شیخ القرآن رحمہ اللہ۔ یہ سارے آپ کے سامنے جو ٹوٹا پھوٹا ہم بیان کرتے ہیں یہ سارے شیخ القرآن کی محنتیں ہیں، اللہ خبروں کا نور سے بھر دے۔ تو فرمایا میرے پیغمبر آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر جائیں اس بات کے اوپر کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں۔ اور امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں، امام قرطبی لکھتے ہیں، علامہ ابن عاشور لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم غمگین ہیں اور آپ بڑے پریشان بیٹھے ہیں، اور اتنے میں جبریل امین آ گیا، اور جبریل امین نے آواز دیا یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے غمگین کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اے جبریل میں ان لوگوں کو قرآن سنائے جا رہا ہوں، یہ مخالفت کر رہے ہیں، میں ان کی خیر خواہی چاہتا ہوں، یہ مخالفت کیے جا رہے ہیں، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو جبریل امین نے قرآنی آیات شروع کر دی اور فرمانے لگے، اللہ نے یہ تسلیاں دی اور تسلی کا انداز دیکھیے۔ اللہ نے فرمایا قد نعلم انہم، میرے پیغمبر ہم جانتے ہیں، قد نعلم ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں آپ کو پریشان کرتی ہیں وہ باتیں، قد نعلم انہو لیحزنک الذی یقولون، میرے پیغمبر ہمیں پتہ ہے جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں وہ آپ کو پریشان کرتی ہیں، لیکن فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، میرے پیغمبر یہ کافر آپ کا انکار نہیں کرتے ہیں، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر یہ آپ کا انکار کیا نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ ظالم میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے بھائی کیسے؟ وہ انکار تو کر رہے تھے، وہ جھٹلا تو رہے تھے، اس کا مطلب یہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ وہ زبان سے تو وہ کہتے ہیں آپ کو جھٹلاتے ہیں، لیکن دل ان کے بھی اس بات پہ مطمئن ہے اور یہ مانتے ہیں کہ آپ سے بڑا صادق و امین اس دنیا میں نہیں ہے۔ دل ان کے بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ بھئی آپ جیسا سچا اس دنیا میں نہیں، یہ مانتے، لیکن اصل جو ان کی دشمنی ہے وہ میری آیتوں کے ساتھ ہے،
وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ میرے پیغمبر آپ دیکھ لیجئے، آپ نے 40 سال ان کے درمیان گزارے ہیں، اور ان 40 سالوں میں آپ کے حسب نسب کو یہ جانتے ہیں، میرے پیغمبر یہ آپ کے کردار کو جانتے ہیں، میرے پیغمبر یہ آپ کے سارے کردار سے واقف ہیں، یہ مانتے ہیں کہ آپ صادق و امین ہیں۔ ہاں، جو سارے دن آپ کی مخالفت کرتے ہیں، جو سارے دن آپ کو گالیاں دیتے، آپ کو پاگل و مجنون کہنے والے، آپ مانتے ہیں وہ بھی میرے محبوب پیغمبر کے پاس رکھتے ہیں۔ ہجرت کی رات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر مبارک پر سلایا اسی لیے کہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ جو کافر میرے قتل کے ارادے سے باہر کھڑے ہیں ان کی امانتیں ہیں۔ میرے پیغمبر یہ آپ کا انکار نہیں کرتے ہیں، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا اس کے بعد حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو عرب کے قبیلوں میں وہ دست و گریبان ہوئے آپس میں، ایک قبیلے کے سردار کہتا ہے میں رکھوں گا، دوسرا قبیلہ کہتا ہے ہم رکھیں گے، ہمارا سردار رکھے گا، اختلاف پڑ گیا۔ کسی آدمی نے انہیں کہا کہ صبح دیکھ لیں جو شخص سب سے پہلے آیا وہی یہ فیصلہ کرے گا کہ کون یہ رکھے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس پہ فیصلہ ہو گیا۔ جب صبح ہوئی دیکھتے ہیں کہ صبح سویرے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، سب نے یک زبان ہو کے آواز دی، جاء صادق و امین، لوگوں سچا آ گیا ہے، و امین امانت دار آ گیا ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر آ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ حجر اسود کو اٹھاتے ہیں، ایک چادر پہ رکھتے ہیں، اور ہر قبیلے کے سردار سے کہتے ہیں آئے اسے پکڑیں، اور ہر قبیلے کا سردار آیا اور اس چادر کے ساتھ ہاتھ لگا کے اسے پکڑ کے مقام پہ پہنچا دیا، کعبۃ اللہ کے قریب کیا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو نصب۔ تو صادق و امین سب نے آواز لگائے کہ صادق آ گیا ہے، سچا آ گیا ہے، امین امانت دار آ گیا ہے۔ اتنا امانت دار ہے کہ سارے ابو جہل بھی یہ اقرار کرتا ہے کہ محمد سے بڑھ کر کوئی سچا اور امانت دار نہیں ہے۔ اور محاسن التاویل میں علامہ جمال الدین قاسمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بدر کے موقع پہ اخنس بن شریک آ گیا اور ابو جہل سے کیا کہتا ہے، یا ابا جہل امحمد صادق ام کاذب، اے ابو جہل ذرا یہ تو بتا دیجئے، یہاں ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، یا ہمیں پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، یا سننے والا کوئی نہیں ہے، ذرا بتا دیجئے کہ محمد سچ کہہ رہا ہے یا محمد جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ابو جہل کا جواب سنیے، ابو جہل کہنے لگا وَيْحَكَ يَا أَخْنَسُ وَيْحَكَ، اے اخنس تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے، اِنَّ مُحَمَّدًا صَادِقٌ وَأَمِينٌ، اے اخنس بن شریک تو ہلاک ہو جائے، میرا بھتیجا محمد صادق سچا ہے، اور میرا بھتیجا محمد ما کذب محمد قط، کبھی زندگی میں میرے بھتیجے محمد نے جھوٹ نہیں بولا ہے، کبھی اس نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ اور ایک موقع پہ ابو جہل بیٹھا ہے، کوئی بندہ آ کے پوچھتا ہے کہ آئے سچ بتا دیجئے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابو جہل جواب دیتا ہے کہ ما رأیت بعینین، مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے اپنی ان دو آنکھوں سے ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد، مجھے قسم ہے کہ میں نے اپنی ان دو آنکھوں سے محمد جیسا کوئی انسان نہیں دیکھا ہے، میں نے اس جیسا کوئی انسان دیکھا ہی نہیں۔ یہ تو ابو جہل بھی اقرار کرتا ہے، یہ تو ابو جہل بھی اس بات کو مانتا ہے کہ اس جیسا۔ پھر اس نے کہا کہ بھائی مانتے کیوں نہ ہو،
مانتے کیوں نہیں؟ یہ انکار کیوں کرتے ہو، تکذیب کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ قصی بن کلاب یہ قیادت ان کے پاس ہے، حاجیوں کو پانی پلانا، ستو پلانا یہ ان کے پاس ہے، اگر نبوت بھی ان کے پاس آ جائے تو ہمارے پلے کیا رہے گی؟ اس لیے تو ہم انکار کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حق کے جو انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے وہ محض صرف اس وجہ سے انکار کرتے ہیں، وہ محض اس وجہ سے مخالفت کرتے ہیں کہ ہماری چودراہٹ خراب ہو جائے گی، ہماری خانگی خراب ہو جائے گی، یہ چیزیں پھر نہیں رہے گی اگر حق مان جائے، محض اسی وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، میرے پیغمبر یہ کافر آپ کا انکار نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ نے ظالم کا لفظ فرمایا ہے، اور ظالم الظالم هو الذي يجري على خلاف الحق بدون شبهة، ظالم وہ ہوتا ہے جو حق کے خلاف کرتا ہے بدون شبہت، بلا شبہ۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو جنہوں کو شبہ ہو، چلو حق بات کا انکار کرتے ہیں، انہیں کوئی شک ہو تو قدرے اس کے ساتھ جو ہے نا نرمی والا معاملہ کیا جائے گا، لیکن ایک بندہ حق مان کر، وہ ظالم اسے کہا جاتا ہے جو حق سمجھ کر، حق جان کر بھی اس کا انکار کرتا ہے۔ اور آج کل جتنے بھی یہ کیا ہے ظالم ہیں، یہ حق جان کر انکار کرتے ہیں، یہ حق سمجھ کر انکار کرتے ہیں۔ اسی لیے تو آپ نے شروع میں اور اللہ نے فرمایا بِآیَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اللہ نے جہد فرمایا ہے، یجحدون یکفرون نہیں فرمایا۔ اور الجہد والجحود ينکرون الحق مع علمهم بأنه الحق، کہ لوگ حق کا انکار کریں مع علمہم، باوجود حق جاننے کے کہ یہ بات حق ہے، یہ سچ ہے، لیکن پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ تو فرمایا بآیات اللہ یجحدون، یہ میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، حق سمجھ کر جان کر انکار کرتے ہیں۔ اب یہی وجہ ہے کہ 40 سال آپ نے گزارے، لیکن آپ نے 40 سال میں کسی بچے کو گالیاں نہیں دی تو پھر وہ رب پر جھوٹ کیسے بولے گا؟ کسی بچے پر آپ نے جھوٹ نہیں بولا تو وہ رب پر جھوٹ کیسے بولے گا؟ یہی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابتدا ہی میں یہ بات کی، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، یہ لوگوں آپ نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا ہے؟ سب نے یک زبانوں کے جواب دیا جربناک مرارا، ہم نے آپ کو بارہا آزمایا ہے، لیکن اے محمد ہم نے تجھے ما رأیناک الا صادقا، ہم نے نہیں پایا تجھے مگر سچا ہی پایا ہے۔ ہم نے تجھے بارہا آزمایا لیکن کیا پایا ہے؟ سچا پایا ہے۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور ابو جہل بیٹھا ہوا ہے مجلس میں، تو کہنے لگا ان ابا جہل قال لا نکذبک ولکن نکذب ما جئت بہ، اے میرے پیارے بھتیجے ہم تیری تکذیب نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم انکار اس چیز کی کرتے ہیں جو تو بیان کرتا ہے۔ قرآن کی انکار کرتے ہیں، ہم تیری تکذیب نہیں کرتے بھتیجے، ہم تو اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو تو بیان کرتا ہے۔ آج کل بھی دیکھ لیں، اگر کوئی عالم قرآن بیان کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھلا کیا دشمنی ہے، لیکن انکار اور اس کے ساتھ دشمنی باتیں، یہ صرف قرآن کا انکار ہے، قرآن کی دشمنی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تو صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، مشرکین آئے صلح کرتے ہیں، لیکن کہنے لگے ایت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اے محمد یہ جو تو قرآن بیان کرتا ہے یہ ہٹا دے، کوئی دوسرا قرآن لے آئے، یا اگر دوسرا قرآن نہیں لا سکتے تو او بدلہ، اسی میں تھوڑی تبدیلی کر دیجئے۔ گورسیا والوں آپ ایمان سے بتائیں، انہیں ان آیتوں میں تبدیلی چاہیے تھی کہ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو مزے کیے جاؤ،
یا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم عورتوں سے نکاح کرو، دو دو کرو، تین تین، چار چار کرو. ان آیتوں میں نہیں، انہیں جو تکلیف تھی وہ ان آیات سے تھی. اجعلتم آلہۃ الہ واحدہ، آیا تم نے اتنے زیادہ الہوں کو ایک الہ بنا رکھا ہے؟ ہم نے تو 313 رکھے ہوئے ہیں. آپ اعلان کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادتوں کے لائق نہیں ہے الا اللہ، اگر ہے تو صرف اللہ ہے. ہم تو 313 ہم نے رکھے ہوئے، لات منات عزا ہبل نائلہ اور اصحاب کو ہم الہ مانتے ہیں. لیکن تو کہتا ہے لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. ان آیتوں کو تبدیل کیجئے، وہ چاہتے ہیں ان آیتوں کو ہٹا دیجئے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. فاستمعوا لہ، سے غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اگر وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں کہ ایک مکھی بنا لیتے ہیں، وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتی ہے، اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. میرے پیغمبر، یہ جو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں تو اللہ نے فرمایا مکھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، اور مکھی اگر ان کے سامنے سے کوئی چیز چھین کے چلی جائے، یہ اتنے طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ مکھی سے چھینی ہوئی چیز واپس لے سکے. جو مکھی سے چیز چھین کے واپس نہ لے سکے، گورسیاں والوں، وہ میرے اور آپ کے مددگار کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ میرے اور آپ کے مشکل کشا کیسے بن سکتے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اے محمد ان آیتوں کو تبدیل کیجئے. ان الذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ درباروں پہ جا جا کے اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، اللہ نے فرمایا لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. وہم یخلقون، حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اور اس سے آگے اللہ نے تشریح کرتے ہوئے فرمایا اموات، وہ تو مردے ہیں. یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ بھائی مردے ہیں. اللہ نے فرمایا مردے ہیں، بس بات کافی تھی. لیکن آگے فرمایا غیر احیاء، وہ زندے نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اتنا پتہ نہیں ہے کہ ہم کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. اے بدبختو، انہیں تو اتنا پتہ نہیں ہے کہ ہم کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. تو کہنے لگے بدل ہوں، ان آیتوں کو تبدیل کیجئے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، کافی ہے. إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، یہ پیر کہے گا ہم تمہاری پکار سے غافل تھے، بے خبر تھے. ہم نے سنا ہی نہیں، تم نے ہمیں آواز دی. ان آیتوں میں تبدیلی چاہتے تھے. ہاں یہ تبدیل کیجئے، یہ نہ کہیے انکا میت و انہم میتون لا یسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری پکار نہیں سنتے ہیں. یہ آیتیں نہ کہیے، یہ آیتیں ہٹا دیجئے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کہ انکا لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں. ولا تسمع الصم الدعاء، اور آپ پیروں کو آواز نہیں سنا سکتے ہیں. اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کے چلے جائیں.
یہ آیتیں نہ پڑھیے. انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں، اس لیے کہ لا یسمع الموتى، مردے سنتے نہیں ہیں. ولا یسمع الصم الدعاء، اور آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے ہیں، اس لیے کہ ولا یسمع الصم، بہرا سنتا نہیں ہے کیونکہ وہ بہرا ہوتا ہے. ہاں یہ آیتیں تبدیل کریں، بس ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو انہی آیات میں تبدیلی چاہتے ہیں. ہاں انہی آیات میں تبدیلی چاہتے ہیں. بھائی مولوی صاحب نے مسئلہ کیا ہے، ہاں مردے تو چونکہ سن دیں ان پہ. میرے پیچھے کئی لگے ہوتے ہیں بعض اوقات یہ کہ مجھے خبر پہنچ جاتی ہے بھائی فلاں نے کہا. میں کہتا ہوں لگے رہے، مجھے تو تب مزہ آتا ہے کہ بھئی کوئی مخالفت کرے. مجھے چس آتی ہے کہ آج میں نے مسئلہ بیان کیا ہے، اس لیے مشرک کو تکلیف ہوئی ہے، اس لیے بدعتی کو تکلیف ہو رہی ہے. تو کہنے لگے ان آیات میں تبدیلی کریں، یہ نہ کہیے. ہم پوچھتے ہیں بھائی مردوں کو سنانے والوں بتائیے ذرا کہ بھائی اسباب سے سنتے ہیں یا غیر اسباب، بلا اسباب کے سنتے ہیں؟ اگر اسباب کے ذریعے سنتے ہیں تو اسباب تو ختم ہوئے، اگر ہے تو آپ بتائیں. منو مٹی اوپر پڑ چکی ہے، ہاں پتھر پڑ چکے ہیں، روح نکل چکی ہے، اسباب تو ختم ہوئے. اگر بلا اسباب کے سنتے ہیں تو تم مودی سرکار سے بھی بدتر کافر ہو، کیونکہ بلا اسباب سننا تو اللہ کا خاصہ ہے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. تو فرمایا میرے پیغمبر یہ آپ کا انکار نہیں کرتے ہیں، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. بس یہی مضمون تھا جو وہ نہیں چاہتے تھے بیان کرنا، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ باتیں نہ کیجئے، مردے نہیں سنیں، یہ باتیں نہ کیجئے، کچھ بھی پیدا نہیں کرتے. یہ میں نے جتنے آیات پڑھے قرآنی آیات ہیں اپنی طرف سے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو مخالفت کرتے ہیں، میرا کوئی ایک مسئلہ قرآن و سنت کے مخالف ثابت کر دے، میں اس کے ساتھ مان جاؤں گا، میں اس کے ساتھ ہو جاؤں گا. الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات اور اس موضوع کو بیان کرنے کے مقصد یہ تھی. پچھلے جمعے چاہتا تھا کہ یہ گزشتہ جمعے بیان کروں، لیکن چونکہ وہ رہ گیا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ آپ کو بھی پتہ چل جائے. جو قرآن بیان کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے زمین پر کوئی نہ ہو ساتھ دینے والا، اللہ عرش سے ساتھ دیتا ہے. زمین پر تسلی دینے والا کوئی نہ ہو فرش پر، اللہ عرش سے تسلیاں دیتا ہے، اللہ عرش سے تسلیاں دیتا ہے. تو جو بھی ہے لوگ حق ماننے والے، حق تسلیم کرنے والے، وہ ڈٹ کے اپنے مسئلے پر کھڑے ہو جائیے. لوگ تم بتوں کی باتیں کرتے رہیں گے، ان پہ آپ نے دھیان شہانہ نہیں دینا. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق سمجھنے، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.